کہتے ہیں اچھا جی وہ ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے، جس کی مرضی 5 پڑھے، جس کی مرضی 3 پڑھے، جس کی مرضی 1 پڑھے۔ اس کی وجہ سے ہم بھی اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے حدیث ماننے والے، آئی سمجھ میں؟ اب آئے غور کیجئے گا ذرا بات۔ آپ پیچھے کہہ کر آ چکے ہیں کہ جی اگرچہ میں 1 رکعت وتر پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں۔ تو مرزا جی جائز بھی سمجھتے ہیں، جواز کی حد تک بھی مانتے ہیں، مطلب جواز کی حد تک سنت ہونے کے اعتبار سے مانتے ہیں نا، کبھی عمل کرتے ہیں؟ یہ کبھی عمل کی طرف توجہ دلاتے ہیں؟ نہیں۔ آپ نے تو اس کو معاویہ دشمنی کی نظر کر دیا نا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہنا لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ ارے یہ قرآن اور حدیث میں تعویل کا رستہ نکالنا بغیر کسی مشکل کے، تو بھائی تعویل اس جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی مشکل ہو، اور جہاں کوئی مشکل ہی نہیں ہے تطبیق ممکن ہے، تو تعویل کیوں ہوگی؟ اور بھائی میرے پیارے 1 3 5 7 9 تک پڑھنا آپ سے ثابت ہے، کتنی آسان بات ہے نا، یہ کتنی آسان بات ہے۔ آپ بجائے تطبیق کی طرف جانے کے، توفیق کی طرف جانے کے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تعویل کی طرف۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ پکا گمراہوں کا، بدعتیوں کا، منکرین حدیث کا طریقہ ہے۔ منکرین حدیث تعویل کی طرف جاتے ہیں، ورنہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باہم 2 متعارض ادلہ کے درمیان میں اگر تطبیق ممکن ہو تو وہ تطبیق دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا میں کوئی 2 صحیح حدیثیں ایسی نہیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو میرے پاس لے آئے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک شرعی اصولیات کی روح سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو 2 صحیح حدیثیں کبھی بھی آپس میں ٹکراتی نہیں، اللہ کا بڑا کرم۔ لیکن جب آپ کے ذہن کے اندر ہی بدعت ہو، بھائی شاعر نے اپنے شعر میں کہا، توحید کا نقطہ تجھے سمجھا تو دوں گر، تیرے دل میں بت خانہ ہو تو میں کیا کروں۔ مسئلہ ہی تو سارا یہ ہے، ذہن میں تمہارے وہ گندگی جب ایک دفعہ آ گئی معاویہ دشمنی والی، اب تم اس سنت کو کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ جب اگر ابو داؤد ترمذی والی روایت بھی تمہارے گلے اٹک گئی نا کہ وہ سیدنا علی کے حوالے سے ہے نا، آپ وہاں کیا کریں گے، وہاں جان کیسے چھڑائیں گے، تو کہیں گے وہاں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ اچھا وہ تعویل دیکھو، اب ذرا دیکھنا تعویل سنو۔ مرزا جی کہتے ہیں آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، نہیں سمجھے بات کو؟ اب مرزا جی آگے جنتر منتر کر رہے ہیں نا اپنے، تو ہم نے بھی فوراً ہی جنتر منتر کا جواب پہلے پڑھ دیا۔ سنو ذرا بات۔ اچھا لیکن اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ اچھا کیا کہ وہ 1 پڑھے گا تو بس ساتھ 2 ملائی ہوئی ہو، ایک تو مقلدین ہے نا، ہاں واہ، ایک تو مقلدین ہے، سنو ذرا بات کو سنو، اور ایک طرف ہم تو دانتوں میں انگلیاں دبائے تعویل سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تعویل ہے۔ ارے سمجھ آیا، یہ پتہ کیا ہے، یہ ہے تثلیث، تعویل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تثلیث۔ بھائی عیسائیوں کا 3 خداؤں والا عقیدہ ہے نا، کیا خدا کے 3 اقنوم ہیں، 3 میں کا 1 خدا ہے، یسوع خدا ہے، مریم خدا ہے، اور خدا ہے۔ یہ 3 خدا ہیں لیکن اصل 1 خدا ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ بس جس طرح تثلیث ان کی سمجھ میں نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں، اسی طرح یہ مرزا جی کی تعویل ہے۔ 3 اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ 1 پڑھے گا تو وہ ساتھ 2 ملائی ہوئی ہوں گی، تو 1 ہے، یہ تو 3 ہے۔ یہ تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ 5 پڑھے گا تو 4 ملائی ہوئی ہوں گی،
جب وہ 7 پڑھے گا تو 6 ملائی ہوئی ہوں گی، جب وہ 9 پڑھے گا تو 8 ملائی بھی ہوں گی۔ کیا مرزا جی مارے جاتے ہو، اور کیا تمہارے سننے والے تمہیں سنے جاتے ہیں؟ اور سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے تعویل، جس طرح کے باقی حنفیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک اچھا، حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے تو وہ وتر ہوگا ہی نہیں، وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کر بھی نہیں مانتے، اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا 1 وتر، وہ تو 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے حق میں جاتی ہے 1 وتر اور وہ 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ مرزا جی کیا بولے جا رہے ہو؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے تو وہ وتر ہوگا ہی نہیں، وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے، اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا 1 وتر، وہ تو 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں، ان کے حق میں جاتی ہے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کے حق میں جاتی ہیں، شاید مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور حنفی اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن روانی میں مرزا جی کیا بول گئے؟ کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے تو وہ تو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں مرزا جی کو سننے والوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اسے بغور سنا کریں، یہ اردو بھی صحیح طرح نہیں بولتا تو یہ دین کی زبان کہاں سے بولے گا؟ یہ اردو محاوروں کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ آپ کو پتا اصول حدیث میں قاعدہ ہے ادراج کا، محدثین ان راویوں سے روایت نہیں لیا کرتے تھے کہ جن کو جو اپنے کلام کو اور حدیث کے کلام کو الگ الگ بیان نہیں کرتے تھے، بغیر سکتہ لیے اپنے کلام کو حدیث کے متن کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔ محدثین ایسے راویوں سے روایت نہیں لیتے تھے۔ اگر بالفرض ادراج ہو گیا ہو تو مدرج قول کو محدثین ضعیف بیان کرتے تھے کہ یہ قول ضعیف ہے، کہ یہ ادراج ہے۔ مرزا جی کو تو یہ بات شاید پتا ہو، شاید، کیونکہ بقول مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی ایک جگہ کہہ رکھا ہے، میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا ہے۔ جس آدمی نے صحیح مسلم کو مقدمے میں لیکچر دیا ہوگا تو وہ اصول حدیث کو تو جانتا ہوگا نا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ تو 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ 3 وتر کے حق میں نا یہ حضرت معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کر آتے ہیں، یعنی کہ حنفی چونکہ 3 وتر کو جائز سمجھ کے 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں، تو ابن عباس سے معاویہ کا رد کروانے کے لیے اس روایت کو حنفی بیان کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں فقہ حنفی کی جن کتب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، شرح معانی الاسرار والی روایت کے اوپر پچھلی ریکارڈنگ میں نے آپ کو پوری اس کی تفصیل بتا دی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ مرزا جی نے کس طرح وہاں دھوکہ دیا ہے، لیکن میں یہاں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، فقہ حنفی کی جن کتب کا مطالعہ مجھ ناچیز نے کیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کہیں بھی حنفیوں نے 3 رکعت وتر کے دلائل بیان کرتے ہوئے 1 رکعت وتر کے دلائل کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرنا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کرنا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مرزا جی کی بیان کردہ اس روایت کو درج کرنا، کہیں بھی حنفیوں نے ایسا کیا؟ ہاں، صرف ایک جگہ ایسی آتی ہے، صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کی کتاب نماز مسنون کے اندر صوفی صاحب نے اس روایت کو درج کیا، اور صوفی صاحب نے اس عبارت کا ہی ترجمہ نہیں کیا کہ جو، یعنی کہ وہ پچھلی ریکارڈنگ میں نے وہ عبارت اور اس کی حقیقت آپ بھائیوں کے سامنے واضح کی، صوفی صاحب نے اس روایت کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صوفی صاحب فتنے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے؟ نہیں، لیکن مرزا جی تو فتنہ دروازہ کھولنا تو درکنار، مرزا جی تو پورا فتنہ کروانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے مرزا جی نے تو لگے ہاتھوں یہ تک کہہ دیا امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہہ رکھا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ہم نے اصل کتاب میں دیکھا انہوں نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا، کتنا بڑا دھوکے باز ہے مرزا، آپ اندازہ کریں۔